آپ فرمایا میں آتا ہوں، اب تم چلو میں آتا ہوں۔ حضور تشریف لائے، سید العالمین کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، یعنی آپ بھوک کے عالم میں۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر اس سے گینتی منگوائی، گینتی لے کر اپنے ہاتھ میں آپ گینتی ماری، چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، اس چٹان میں کوئی سختی نہ رہی، وہ ریت کی طرح بہ گئی، جیسے ریت بہتی ہے اس طرح بہ گئی۔ حضرت جابر کہتے ہیں مجھے بڑا احساس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کے عالم میں پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں یہ دیکھ کر حضور کی کیفیت کو، حالت کو دیکھ کر گھر آیا۔ آپ گھر غزوہ خندق کے بالکل قریب ہی ہے، مقام خندق سے بالکل قریب آپ کا گھر ہے۔ گھر آیا، اپنی بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ میں نے حضور کو اس کیفیت میں دیکھا۔ بیوی نے کہا کہ میرے سرتاج گھر میں کچھ نہیں۔ کہا کچھ تھوڑا بہت۔ ایک تھیلی نکالی، تھیلی کو جھاڑا، اس میں سے 1 سا جو نکلے، یعنی تقریباً 1 کلو کے لگ بھگ ہوں گے، 1 سا جو۔ آپ نے کہا جو کا آٹا بنا لو۔ گھر میں ایک چھوٹی بکری تھی، گھریلو بکری چھوٹی سی تھی، کہا بکری ذبح کرتا ہوں، اس کا سالن بنا لو اور 1 کلو آٹا بن جائے گا، ایسی روٹی بنا لو۔ میں حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں، حضور سے جا کے گزارش کرتا ہوں حضور تشریف لائے، کھانا کھا لیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خندق کے مقام پر آیا، حضور کام میں مصروف ہے، بیٹھے بھی ہیں، نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کے کان میں آسد سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 1 سا جو ہے، اس کا آٹا بنا کے روٹی بنا دیں، اور 1 گھریلو بکری اسے ذبح کیا آپ کے لیے۔ یا رسول اللہ آپ چند صحابہ کرام تشریف لے آئے، رازداری کے ساتھ عرض کیا، لیکن حضور نے جب اٹھنے لگے تو آپ نے فرمایا خندق کے تمام صحابہ کرام، اے میرے صحابیوں، جابر نے تمام صحابہ کی دعوت کی ہے، تمام جابر کے گھر میں کھانا کھانے آ جاؤ۔ کم بیش 1000 کے لگ بھگ صحابہ کرام تھے۔ اب 1000 صحابہ کرام اور 1 سا جو کا آٹا اور ایک چھوٹی سی بکری۔ کہتے میں بڑا گھبرایا، حضور نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تم جاؤ گھر میں، اور جب تک میں نہ آؤں ہانڈیا کو چولہے سے نہیں اتارنا اور روٹیاں نہیں پکانا۔ کہتے حضور تشریف لائے، میرے گھر میں آئے، سب سے پہلے میری بیوی نے آٹا پیش کیا، یا سو یہ تھوڑا سا آٹا ہے، آپ نے اپنا لاب دہن لیا، اس میں ڈال دیا، اور فرمایا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ سے برکت عطا فرما، برکت کی دعا کی۔ پھر جہاں ہانڈی پکڑی تھی وہاں لے گئے، جیسے یہ تھوڑی سی چھوٹی سی بکری ہے، تھوڑا سا گوشت نکلا، یہ ہانڈی میں پک رہا ہے، حضور نے لاب دہن لیا، اس میں ڈال دیا اور ڈال کر برکت کی دعا کی۔ اور پھر آپ کی بیوی سے کہا ایک عورت کو اور بلا لو جو روٹیاں پکانے والی ہو، تم روٹیاں پوری نہیں کر سکتی، ایک اور بلا لو اور روٹیاں پکانا شروع کر دو، اور ہانڈی کو چولہے پہ رہنے دینا، ہٹانا نہیں، یہی سے صحابہ کرام کو سانل ڈال کر دیتے رہو۔ حضرت جابر کہتے ہیں دعوت کا تمام ہو گیا، صحابہ کرام بیٹھ گئے، میں نے وہی ہانڈی میں سال ڈالنا شروع کر دیا، روٹیاں پکانا شروع ہو گئی، صحابہ کرام کھاتے رہے، کھا کے جاتے رہے، یہاں تک کہ تقریباً 1000 کے لگ بھگ صحابہ کرام نے کھانا کھا لیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ 1000 صحابہ کرام کھانا کھانے کے بعد بھی نہ سالن میں کوئی کمی ہوئی، نہ آٹے میں کوئی کمی ہوئی، وہ جو کا تو ایسے باقی رہا۔ فرماتے جتنا پکانے سے پہلے تھا اتنے کھانے کے بعد بھی رہا۔ 1000 افراد نے کھانا کھا لیا۔ میرے رحمان الرحیم خالق و مالک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمال حاصل تھا، آپ کو اجازت اللہ تعالیٰ عطا کیا تھا، آپ جہاں گئے جس سے جو مانگا اسے عطا کر دیا، آپ جیسے چاہ صحابہ کرام کو نواز دیا، آپ بعض اوقات انگلی سے پانی نکال کر صحابہ کرام کو بنا دیا، اور بعض اوقات 1 سا جو میں 1000 صحابہ کرام کو کھانا کھلا دیا۔ آج ہم کس نگر پر چل رہے ہیں؟ آج ہمارے بعض دوست، بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کی وجہ سے آپ کی عزت احترام کو کیوں نکالنا چاہتے ہیں؟ ہمیں کون سی توحید کا درس دیتے ہیں؟ اصل توحید ہی ہے کہ حضور کے مقام میں نبوت کو سمجھا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے، بلکہ اصل اسلام ہی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اسلام نام ہی حضور کی محبت کا ہے، حضور کی ذات کا ہے، حضور کی ذات کے ساتھ جیسا تعلق ہوگا آپ کا اسلام
اتنا مضبوط ہوگا. اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی برکت ہے, آپ کا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ ایک درخت سوکھا ہوا درخت تھا, آپ نے وہاں وضو کیا, اس درخت میں آپ کے وضو کا پانی گیا, وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا. صرف یہی نہیں, مردے کو زندہ کرنا بڑا کمال کی بات ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ کوئی کمال نہیں ہے. کسی مردے کو زندہ کر لینا یہ معمولی سی بات ہے, یہ اللہ کا ولی بھی کر سکتا ہے. تھوڑا سا بندہ عبادت کرتا ہو, وہ بھی اللہ کے بارگاہ میں دعا کرے تو کوئی مردہ زندہ ہو سکتا ہے. کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں, کئی ایسے واقعات کا ظہور ہوتا ہے, مردہ زندہ ہو جاتا ہے. اسے کہ ہمارا جسم اور جان دو چیزوں سے مرکب ہے, ایک روح اور ایک روح اور ایک جسم. روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہے, جسم سے روح نکل جائے جسم مردہ ہے, اور واپس روح آ جائے جسم زندہ ہو جاتا ہے. اب جہاں سے روح نکلی وہاں واپسی ڈال دی تو کوئی کمال نہیں کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اردو کو زندہ کیا, غوث پاک نے زندہ کیا, کئی اور بزرگان دین نے اردو کو زندہ کیا ہے, لیکن بہت کمال کی بات ہے, بڑی اہمیت کی بات ہے. لیکن حضور کی بارگاہ میں کوئی کمال نہیں ہے, اس لیے کہ حضور کی ذات برکات وہ ہے کہ آپ کی محبت حاصل ہو جائے تو انسان کو حیات دائمی مل جاتی ہے. یہ محبت انسان کے علاوہ کسی سوکھی لکڑی میں آ جائے, اللہ تعالیٰ اس لکڑی کو بھی عزت اور بلندی عطا کر دے, اس سے زبان عطا کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں صحیح بخاری کا حدیث ہے, مشکات میں بھی ہے, بخاری میں خاص طور پر, کہ لوگ بخاری کا بڑا شور مچاتے ہیں. بخاری میں حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے راوی بھی حضرت جابر ہی ہیں. یہ تینوں حدیث جو میں نے پیش کر رہا ہوں حضرت جابر ہی اس کے راوی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں خطبہ دیتے, تقریر کرتے, بیان کیا کرتے, تو مسجد نبی میں ایک ستون تھا جس کا نام ہے حسن حنانہ. حضور کے ممبر کے ساتھ بالکل ایسے ستون ہے, اس کا نام حسن حنانہ. آپ اس کے ساتھ ٹیک لگاتے, آپ جس سے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیتے, لگ جاتا. کئی عرصے تک آپ نے خطبہ دیا. جب کچھ کا کمزوری ہوئی, ضعف ہوا, آپ ایک صحابہ نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ بیٹھ کر خطبہ دیا کریں. میں نے فلاں ملک میں دیکھا ہے, غالباً ملک کے شام کا نام لیا ہے, کسی اور ملک کا نام لیا, کہ اصل وہاں ممبر بنائے جاتے ہیں, ممبر بیٹھ کر خطبہ دیا جاتا ہے. اس طرح ممبر کی شکل کا طور پر اس نے ایک نقشہ بیان کیا. حضور نے فرمایا بنوا لو. ممبر بن گیا. ممبر بننے کے بعد مسجد میں آ گیا. جمعے کے دن آیا, آپ خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے. اس ستون کے پاس سے گزرے, ممبر آپ کے محراب سیٹ کر رکھا گیا, آپ وہاں سے گزرے اور گزر کر آئے, ممبر بڑا کا جلو کر ہوئے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمانا شروع کر دیا. جیسے ہی آپ نے ارشاد فرمانا شروع کیا, وہ ستون آپ کی جدائی میں رونے لگا شدت کے ساتھ. بخاری کے الفاظ ہیں, جو صحابہ کرام پیچھے بیٹھے تھے گھٹنوں کے بل اوپر کھڑے ہو گئے, آگے دیکھنا کہ کون آدمی رو رہا ہے. حضور نے فرمایا تم پریشان نہ ہو, یہ رونے والا کوئی انسان نہیں, ایک حضور کو خوش طرح ہے جو میری جدائی میں رو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترتے ہیں, فجالت تان علین سبھی الذی یسقط حتی استقرت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے, آگے اس ستون گلے سے لگایا. جیسے گلے سے لگایا وہ بچوں کی طرح روتا ہے, جیسے بچہ ماں کے گلے لگ کر روتا ہے, روتے روتے چپ ہو جاتا ہے, ہچکیاں لیتے خاموش ہوتا ہے, کہ اس طرح خاموش ہو گیا. اب کیا بات کا لگا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے, آپ کے لمس نے, آپ کے جس سے مست ہونے نے اس سے زندگی عطا کر دی. کھجور کے خوش ہونے کو زمان عطا کر دی, رونے لگ گیا اور اتنا رویا کہ مسجد نبی گونج اٹھی. صحابہ کرام پریشان ہو گئے, رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. حضور نے اٹھ کر اسے سینے سے لگایا, کہا تسلی دی, وہ خاموش ہو گیا. پھر یہاں تک اس وقت میں آتا ہے وہ ستون خاموش ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ستون میں تجھے اختیار دیتا ہوں, اگر تو چاہتا ہے تو واپس تو زندہ کر دے جائے, تو ہرا بھرا ہو جائے, تجھے پھل لگیں گے, لوگ تیرے سائے میں بیٹھیں گے, اگر تو چاہتا تو تجھے جنت میں بھیج دوں. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کرام پوچھی یا رسول اللہ یہ کیا چاہتا ہے. حضور نے فرمایا یہ چاہتا ہے کہ مجھے جنت میں بھیج دیں.
وہ جنت میں بھیج دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں کہا جاتا ہے، روایت میں بھی آتا ہے کہ جہاں بیٹھتے تھے ممبر کے نیچے وہاں اپنے قبر کھدائی، قبر کھدا کے وہاں سے دفن کیا گیا. یہاں بات کا غور کیجئے. یہ خشک لکڑی ستون کیا درخت ہے، اس میں زبان کی طاقت نہیں، بولنے کی طاقت نہیں. یہ الگ بات ہے اللہ کی قدرت کاملہ کی ہر تر چیز زندہ ذکر پا کرتی ہے. لیکن بولنے کی طاقت جیسے عام انسان روتا ہے بولتا ہے، اس طرح وہ بول نہیں سکتے، رو نہیں سکتے. لیکن یہ درخت جو سوکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کب سے اپنی جڑ سے کٹا ہوا ہے، مسجد نبی کو سارا چھت کی سارا دیے ہوئے ہیں، آج حضور کی جدائی میں رو رہا ہے اور رو کر اظہار کر رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ اس میں کیا چیز ایسے آگے رونے لگا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بعد اس سے مس ہوا، اس مس ہونے سے اسے حضور سے محبت ہو گئی، اس محبت اسے حیات دائمی عطا کر دی. یہ ہم کہتے ہیں اس طرح جو محبت رسول میں زندگی گزارتا ہے، جس ساری زندگی حضور کے عشق اور محبت میں بسر ہو جاتی، گزر جاتی ہے، پھر مرنے کے بعد اللہ اسے بھی زندگی عطا کر دیتا ہے. پھر حضور غوث باغ ابھی قبر میں زندہ کیسے نہیں ہو سکتے، ہر داتا لجوری زندہ کیسے نہیں ہو سکتے، پھر میلے شاہ زندہ کیسے نہیں ہو سکتے. جو زندگی محبت رسول میں بسر ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے یاد دائمی ادا کر دیتا ہے. وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے، بظاہر مردہ ہوتا ہے، نظر آتا ہے کہ مر چکا ہے بندہ، لیکن اس کے نوازشات، اس کی کرم نوازیاں زندگی سے زیادہ جاری ہو جاتی ہیں. بالا یاد رسول یہ زندگی حیات دائمی حضور کی محبت ادا کرتی ہے. اور یہ وجہ قول کرام اب قبروں میں زندہ ہے، اور اہل ایمان بھی زندہ ہوتے ہیں جو حضور کی محبت کو اختیار کرتے ہیں. علامہ نبانی اور امام احمد رضا نے بھی حدیث سے پاک ذکر کی ہے اور فرمایا کہ جب خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حدیث سے پاک بیان کرتے تو بیان کرتے ہوئے رویا کرتے تھے، کہتے درخت ایک سوکھا ہوا تنا حضور کی محبت اور عشق میں روتا ہے، ہم زیادہ اقدار کہ ہم بھی روئیں. وہ فرماتے ہیں انتم حقو ان تشتاقوا الی لقاء صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کی ملاقات کے زیادہ مشتاق ہیں، ہمیں بھی حضور کی عشق اور محبت اسی طرح آنسو بہانے چاہیے. بعد آپ کا کمال ہے کہ جس چیز سے آپ کی نسبت ہوگی اللہ تعالیٰ سے عزت عظمت عطا کر دیں. اس لیے کسی نے کہا ہے کہ گدائے در تیری نسبت شاہ عالم ہے. گدائے در تیری نسبت سے شاہ عالم ہے، تیری نگاہ نے سروں کو آفتاب کیا. اور اسی طرح سنان بن طلق نامی یمامی رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے بنی حنیفہ قبیلے سے میں پہلا شخص تھا جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کہتے میں حاضر ہوا اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر کو دھو رہے ہیں، آپ کا سر دھل رہا ہے. کہتے میں آپ کے پاس بیٹھ گیا، آپ کوئی یمامہ تم بھی اپنا سر دھو لو. کہتے میں نے سر دھو لیا. سر دھونے کے بعد میں حضور کی بارگاہ میں نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد میں جانے لگا، حضور نے مجھے خط دیا کہ کسی کو خط دے دینا. کہتے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا مبارک کا ایک ٹکڑا مجھے عطا کر دیں. آج لوگ پتہ نہیں کہاں کھوئے ہوئے ہیں، جن کو بدر کے فتح لگتے ہیں، گمراہی کے، بدعت کے، کافر ہونے کے فتح لگا دی جاتے ہیں ذرا ذرا اس بات پر. آپ دیکھیں صحابہ کرام کا عقیدہ کہ حضرت طلق نے کہا یا رسول اللہ اپنے کرتے کا ایک ٹکڑا مجھے